إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. ہر قسم کی کبریائی بڑائی حمد و ثنائی یکتائی بادشاہی تنہائی شہنشاہی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو ایک نظام کے ساتھ چلاتا رہا اور چلاتا رہے گا. اور درود و سلام و تمام پیغمبروں پر بالخصوص احمد مجتبیٰ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر اور پوری امت پر. مختصر سی حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، داتا گنج بخش کون ہے، اسی سوال کے جواب میں انشاءاللہ آج پورا خطبہ رہے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. داتا کا معنی ہوتا ہے سب کچھ دینے والا. آپ کو اولاد کی ضرورت ہو اولاد دے، کاروبار کی ضرورت ہو کاروبار دے، آپ کو جسمانی صحت کی ضرورت ہو صحت دے. ہر چیز دینے والا جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے داتا. اور جو ہم آج دنیا کے اندر جس کو داتا بنائے ہوئے ہیں، یہ ایک فریب ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، یہ شیطانی جال ہے. اور اسی طریقے سے گنج بخش اس کا معنی ہوتا ہے خزانے لٹانے والا. خزانے لٹانے والا یعنی آپ کے یہاں کھیتی نہیں ہو رہی ہے، کھیتی کا خزانہ چاہیے، مانگو دے گا. اور اگر تمہیں چاہیے دولت چاہیے، دولت کا خزانہ دے گا. ہر قسم کے خزانوں کو لٹانے والے کو کہا جاتا ہے گنج بخش. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، قرآن اور احادیث میں صحابہ کرام کا، رسولوں کا، نبیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ داتا گنج بخش صرف اور صرف ذات باری تعالی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا ہے. تو آئیے ہم سب سے پہلے قرآن مجید سے معلومات کرتے ہیں کہ داتا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا پوچھئے تو صحیح ان ظالموں سے، ان کافروں سے، ان فاسقوں سے، ان دنیا پرست لوگوں سے کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے رزق دیتا ہے، جو تمہیں زمین سے روزی دیتا ہے، جو تمہارے نگاہوں کا بھی مالک ہے، جو تمہارے کان کا بھی مالک ہے. اللہ اکبر. ہماری نگاہیں ہم مالک نہیں، ہمارے کان لیکن ہم مالک نہیں، اللہ ہمارا مالک ہے. پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے زندوں سے زندوں کو تو اللہ پیدا ہی کرتا ہے، ہر روز ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مردوں سے زندے کو پیدا کرنے والا وہی ایک ہے اور زندوں سے مردوں کو پیدا کرنے والی ذات وہی ایک ہے. ان سے پوچھو تو صحیح یہ سب کون کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ. جھٹ سے کہہ دیں گے وہ تو ایک اللہ تعالیٰ ہی تو ہے. افلا تتقون. پھر انہیں پوچھو تو صحیح تم ایک اس رب العالمین سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر
توحید کو کتنی باریکی کے ساتھ، کتنی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ رب العالمین نے سمجھایا. قرآن مجید کے ایک آیت کے اندر نہیں بلکہ سینکڑوں آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتلا دو کہ پیدا کرنے والی ذات وہی ایک رب العالمین ہے جو جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں روزی دیتا ہے، جو تمہیں مارے گا، جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے رب العالمین ان تمام شریکوں سے بلندر ہے جس کو لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا ہے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. روزیاں کون دیتا ہے؟ اللہ روزی دیتا ہے. موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگ جس قسم کے بھی شریکوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ رب العالمین اتنا بڑا نظام سنبھالے، سمندر کی مچھلیوں کو بھی دے، پتھر کے اندر رہنے والے کیڑوں کو بھی دے، شجر کے اندر رہنے والے مکوڑوں کو بھی دے. اللہ رب العالمین ہر چیز کے نظام کو سنبھالے؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ رب العالمین نے لوگوں میں تقسیم کر دیا ہو. نہیں، اللہ نے بیان فرمایا جتنے بھی لوگوں کو شریک کرتے ہیں یہ لوگ جتنے بھی لوگوں کو ہمارا پارٹنر سمجھتے ہیں، ہمارا شریک سمجھتے ہیں، ہرگز کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بلندر ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کائنات کے لوگوں سنو، جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام کو روزی دینے والے ہم اکیلے ذات اللہ رب العالمین ہیں. اور بہت سے ایسے جانور ہیں، بہت سے ایسے جاندار ہیں جو اپنی روزی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے. چڑیا اپنے ساتھ رکھتی ہے؟ نہیں. مچھلیاں رکھتے ہیں؟ نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہوتا ہو، لیکن اللہ نے بیان فرمایا کہ بہت سے ایسے مخلوقات ہیں جو اپنے ساتھ روزیوں کو نہیں رکھتے ہیں. اور تمہیں بھی روزی دینے والا ایک اللہ رب العالمین وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اس ذات کو تم یہ نہ سمجھو کہ وہ جانتا نہیں ہے کہ تم کس کس سے روزیاں مانگتے ہو. اس ذات کو یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہاری باتوں کو سنتا نہیں ہے، تمہارے چیزوں کو، تمہارے حرکات کو دیکھتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک حرکت کو دیکھتا ہے، ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھا ہوا ہے کہ تم روزیاں کس سے مانگتے ہو، کس سے لیتے ہو، اور کیا دل میں تم نے اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان فرما دیا کہ داتا رب العالمین ہی ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ انسانوں کو جو کچھ خزانے دیے ہوئے ہیں یہ اللہ کے عطیہ ہیں، اللہ کے عطا کردہ ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو خزانوں کا مالک بنایا وہ اللہ کا. سوچئے میرے پاس ایک سونا ہے، لہذا وہ سونے کو میں رکھتا ہوں، میں رکھوں گا، پھر اس کے بعد میری موت ہونے کے بعد پھر کس کے حوالے ہو گیا؟ وہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہو گیا. لہذا آپ زمین کے مالک ہیں، زمین کے مالک آپ ہیں صرف ٹیمپرری طور پر، دکھاوے کے طور پر. اسی طریقے سے جس طریقے سے سمجھے کہ کسی دکان میں آپ کو کسی نے مالک بنا کر رکھ دیا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے آپ مالک نہیں ہیں. آپ اس کے کسی بھی چیز میں اختیار نہیں رکھتے، آپ اس کے نفع سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لہذا اللہ رب العالمین ہی تمام چیزوں کا اختیار دیا ہے، اسی ذات باری تعالیٰ کی وجہ سے ہم نفع اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. اللہ نے ارشاد فرمایا جو کچھ بھی خزانے ہیں وہ تمام خزانے ہمارے ہیں، ہمارے دیے ہوئے ہیں، اور ہم جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں مقدار کے ساتھ، اندازے کے ساتھ نازل کرتے ہیں، ضرورت کے تحت نازل کرتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ طور کے اندر ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. بھلا بتاؤ تو صحیح کیا ان خزانوں کے مالک وہ لوگ ہیں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ بھلا بتاؤ تو صحیح کیا ان خزانوں کے نگراں وہ لوگ ہیں کہ اپنے اختیار سے جس میں چاہے تقسیم کرے؟ نہیں، صرف ایک رب العالمین ہی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے توحید کو کس طریقے سے سمجھایا. قرآن مجید کے ایک ایک آیت پر اگر کوئی انسان غور کرے گا تو ہر آیت مبارکہ پر رب العالمین نے صرف توحید کے بارے میں گفتگو کیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بعض خزانوں کے مالک، بعض غیبی چیزوں کے مالک اور بعض بہت سے چیزوں کے مالک اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بنا دیا ہے، ولیوں کو بنا دیا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر بیان فرمایا، اور بھی اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر بیان فرمایا
اور کئی آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. صرف ایک جگہ کا تذکرہ میں کرتا ہوں. سورہ انعام میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے کسی بھی خزانے کا مالک نہیں بنایا. اللہ اکبر. سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس دنیا کے اندر کوئی ذات گرامی ہو سکتی ہے؟ اس ذات گرامی سے افضل، اس ذات گرامی سے محبوب، اس ذات گرامی سے اقدس کوئی ذات مبارکہ ہو سکتی ہے؟ جب وہ ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی خزانے کا مالک نہیں بنایا، تم نے کیسے کہہ دیا کہ فلاں ولی کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہے، فلاں ولی کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہے، فلاں نبی کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ جھوٹی تہمت ہے. اللہ پر تہمت ہے، قرآن پر تہمت ہے، اسلام پر تہمت ہے، مسلمانوں کے عقیدے پر تہمت ہے. اللہ نے بیان فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دو اللہ کے کسی بھی خزانے کا میں مالک نہیں ہوں. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، یہ بھی کہہ دو میں غیب کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. اللہ اکبر. لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے فلاں ولی ہے، غیب کے بارے میں ایسی اور ویسی باتیں بتلا دیتے ہیں. یہاں ولی کے بارے میں نہیں بات کی جا رہی ہے، یہاں صدیقین کے بارے میں نہیں بات کی جا رہی ہے، یہاں شہداء کے بارے میں نہیں، یہاں ان سب سے بہتر انبیاء اور انبیاء میں سب سے بہتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی جا رہی ہے. اللہ نے بیان فرمایا کہہ دو اے میرے حبیب کہ میں کسی بھی غیب کے بارے میں نہیں جانتا، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں، تمہارے جیسا انسان ہوں. میرے اور تمہارے درمیان صرف نبوت کا فرق ہے. پھر اللہ نے بیان فرمایا یہ بھی کہہ دو وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، ان مسلمانوں کو تم حقیر سمجھتے ہو جو اسلام کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو اللہ رسول کی خاطر مر مٹتے ہیں، یہ میں ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز کبھی ادا نہیں کرے گا، کبھی ان کو تحفہ نہیں دے گا، کبھی ان کو جزا نہیں دے گا، بلکہ ضرور اللہ تعالیٰ دے گا. پھر اللہ نے بیان فرمایا یہ بھی کہہ دو وَلَا تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. جو کچھ لوگوں کی دلوں میں ہیں ان تمام باتوں کو اللہ جاننے والا ہے، اور ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا اگر میں دعویٰ کروں گا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے نبی کو اللہ نے بیان فرما دیا کہ نبی اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں خزانے کے مالک ہوں، کسی ایک بھی خزانے کا مالک ہوں، تو آپ ظالم. اگر آپ کہہ دیں گے کہ میں کسی ایک بھی غیب کو جانتا ہوں تو آپ ظالم. اگر آپ کہہ دیں گے کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، تو آپ ظالم. اللہ نے بیان فرمایا اب یہ بھی کہہ دیں کہ اگر میں یہ بھی کہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں دے گا جو ہمارے ساتھ ہمارے لیے مر مٹتے ہیں، سب کچھ ہمارے اوپر نچھاور کرتے ہیں، اسلام کے لیے اپنی جان مال سب کچھ لگا دیتے ہیں، ان کو اللہ کچھ نہیں دے گا تو میں ظالم ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے آیات کریمہ کے اندر بیان فرمایا. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ غیر اللہ دے سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ دے ہی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ چاہے گا تبھی دے سکتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو کوئی ذات نہیں دے سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین چاہے تبھی زمین سے پودا اگے گا، آپ کی چاہت پر کچھ نہیں ہونے والا. اللہ اگر چاہے تو پودا پکے گا، اگر اللہ چاہے تو نوالا آپ کے منہ میں جائے گا، اگر اللہ چاہے تو زمین وہ آپ کے پیٹ میں جا کر کے گلے گا، سڑے گا، اگر اللہ چاہے تبھی وہ غلاظت بن کر باہر نکلے گا. اللہ اکبر. اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا. انسان ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ تعالی نے بیان فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دو ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ انہوں نے کسی بھی چیز کو پیدا کیا ہے. اس لیے تم روزی صرف رب العالمین سے مانگو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکریہ ادا کرو، اسی کی جانب تمہیں مر کر دوبارہ زندہ ہو کر لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بہت سی باتوں کی جانب وضاحت فرما دیا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر
کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا، سورج اور چاند کے نظام کو چلانے والا اور ہر چیز کو اپنے مقدار کے مطابق اور متعین وقت تک چلانے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، اے نبی کہہ دو کہ وہی میرا رب ہے، اسی کی ہر قسم کی بادشاہی ہے، اور تم لوگ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کرتے ہو، جن کو بھی پکارتے ہو، وہ تو کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ہم چھلکے کو پسند نہیں کرتے، اگر بازار کے اندر چھلکا بیچا جائے تو آپ خریدیں گے؟ آپ کھانے کے لیے خریدیں گے؟ نہیں خریدیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کا کبھی جواب نہیں دے سکتے، کبھی تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے۔ اگر اللہ نے انہیں سنا بھی دیا تو قیامت کی صبح تک وہ تمہارا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر، لوگ جاتے ہیں سفر کر کے جاتے ہیں، در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے غیر اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کے دربار سے جو انسان ٹھکرایا ہوا ہے، قیامت کی صبح تک اس کی پکار کو کوئی سننے والا نہیں، کوئی اس کی بات کو سننے والا نہیں، کوئی اس کے مشکل کو حل کرنے والا نہیں۔ اللہ نے بیان فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ وہی رب العالمین ہے جو ان سارے نظامات کو چلاتا ہے، لہذا اسی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے کائنات کے لوگوں، ایک بہترین مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو۔ تم لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہو مدد کے لیے، رزق کے لیے، اپنے مشکلات کے حل کے لیے، سنو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے ایک مکھی تک پیدا نہیں کیا۔ ارے تم سب مل کر کے اگر ایک مکھی پیدا کرنا چاہو، ناممکن ہے کہ تم ایک مکھی بھی پیدا کر سکو۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی تمہارے پاس سے کوئی چیز چھین کر لے کر جائے، ناممکن ہے کہ تم اس کے پاس دوبارہ اس چیز کو چھین لو۔ اللہ نے بیان فرمایا مانگنے والے بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ اکبر، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نہیں بیان فرمایا کہ نہیں نبیوں سے مانگ سکتے ہو، نہیں ولیوں سے مانگ سکتے ہو، وہ ذات طاقتور ہیں، ان کو ہم نے پاور دے رکھا ہے۔ اللہ نے بیان فرما دیا کائنات کے جتنے لوگوں ہیں سن لو کہ چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، کسی بھی ذات سے تم مانگ نہیں سکتے، اور ہر ذات اسی طریقے سے کمزور ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ اے کائنات کے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمانوں سے اور زمین سے تمہیں روزیاں دیتا ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح کیا اللہ کے برابر کوئی ذات ہے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ کس چیز نے تمہیں بہکا دیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیات کریم، بہت سے آیات کریمہ کے اندر اللہ نے توحید کے بارے میں بیان فرمایا، اور ان تمام آیات کریمہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ داتا ایک رب العالمین ہے اور گنج بخش ایک رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بیان فرمایا کہ اگر ہم چند خزانوں کے مالک کسی نبی کو بنا دیتے، کسی ولی کو بنا دیتے، کسی شخص کے ہاتھوں میں دے دیتے، کوئی فرشتہ ہی اگر کسی روزی وغیرہ کا اللہ تعالیٰ مالک بنا دیتا، کسی بھی ایک خزانے کا، اللہ نے بیان فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اے نبی کہہ دو اگر ہم تمہیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اگر اللہ نے بیان فرمایا ہم اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر تمہیں کسی بھی ایک بھی خزانے کا مالک بنا دیتا تو تم ان تمام خزانوں کو اپنے پاس روکے رکھتے، اس بات کے ڈر سے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اور انسان تو بڑا تنگ دل ہے، اللہ کا بڑا ناشکرا ہے اور بخیل ہے۔
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دیا کہ دیکھو روزی کا مالک ہم نے کسی کو بھی نہیں بنایا, نہ نبی کو بنایا, نہ ولی کو بنایا, نہ فرشتے کو بنایا, نہ جنوں کو بنایا, نہ ہی زمین کو بنایا, نہ آسمان کو بنایا, نہ کسی چیز کو بنایا. روزی کی مالک صرف رب العالمین کی, روزی کی ملکیت صرف رب العالمین ہی کی ہے. اسی طریقے سے چلیے احادیث کی روشنی میں کچھ باتوں کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انفق علیک, تم اللہ کی راہ میں, تم میری راہ میں خرچ کرتے رہو, میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا. اور یاد رکھو جب سے ہم نے دن رات بنائے ہیں, ہم دن رات خرچ کرتے رہتے ہیں, لیکن ہمارے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں, کبھی ہمارے ہاتھ سے ایک ذرہ بھی خالی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تم خرچ کرو, ہم تم پر خرچ کریں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو دے کائنات کی تمام طاقتیں مل جائے روک نہیں سکتے, اور اللہ تعالیٰ جس کو روک دے کائنات کی تمام طاقتیں مل جائے لیکن دے نہیں سکتے. ہم ہر نماز کی بات پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھلایا. ہم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کی ہر قسم کی بادشاہی, اسی کی ہر قسم کی حکومت ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یقینا اللہ جس چیز کو روک لے کائنات کی تمام طاقتیں مل کر اس کو دے نہیں سکتی, اور جس کو اللہ روک لے کائنات کی تمام طاقتیں مل کر اس کو دے نہیں سکتی. اور دنیا کی یہ شہرت, دنیا کی یہ نسبت, دنیا کی یہ فضیلت اللہ کے یہاں کچھ بھی کام آنے والی نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے. ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر تم اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرو, نہ زمین رکھو, نہ جائیداد رکھو, نہ بینک بیلنس رکھو, کچھ بھی نہ رکھو, تب بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں کھلائے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے. وہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن بھر پیٹ واپس آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے داتا کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز دے سکتا ہے, ہر چیز دے سکتا ہے, منہ مانگا اللہ دے سکتا ہے. صحیح مسلم کی روایت عظیم حدیث ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تو گھٹنے کے بل کھڑے ہو جاتے. اور تمام تابعین کے بارے میں, اس کے بعد تبع تابعین کے بارے میں ہے کہ جب وہ اس حدیث کو بیان کرتے تو گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر کے حدیث کو بیان کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو, میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے. پھر اللہ نے بیان فرمایا یا عبادی انکم جائع. اے میرے بندو, تم سب کے سب بھوکے ہو لیکن ہاں جس کو میں کھلا دوں, اس لیے تمہیں رزق کی ضرورت ہو مجھ سے مانگو. اے کائنات کے لوگوں, تم سب کے سب ننگے ہو, انکم عار. اللہ نے بیان فرمایا انکم عار, تم سب کے سب ننگے ہو لیکن میں جسے کپڑا پہنا دوں, اس لیے تمہیں کپڑے کی ضرورت ہو مجھ سے مانگو. اللہ نے بیان فرمایا اے کائنات کے لوگوں, تم دن رات گناہ کرتے ہو لیکن میں ہوں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا. اللہ اکبر. اگر ہم انسان ہوتے ماں باپ معاف نہیں کرتے, ماں باپ معاف نہیں کرتے, جھاپڑ مار دیتے ہیں اور گھر سے باہر نکال دیتے ہیں, لیکن اللہ بیان فرما تم دن رات گناہ کرتے ہو, میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اس لیے تم جب گنہگار ہو جاؤ مجھ سے بخشش مانگو, میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ نے بیان فرمایا اے کائنات کے لوگوں سنو, تم اگر مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہو ایک ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر تم مجھے کچھ نفع پہنچانا چاہو تو ایک ذرے کے برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے. گرچہ تمہارے سارے جن, سارے انسان, سارے پہلے کے اور سارے بعد میں آنے والے قیامت تک کے جتنے بھی مخلوقات سب مل ہی کیوں نہ جائے. پھر اللہ نے بیان فرمایا سنو کائنات کے لوگوں, اگر تمہارے سارے جن, سارے انسان, سارے اول سارے آخر سب مل کر مجھ سے کچھ مانگے اور میں سب کو سب کچھ دے دوں ان کی منہ مانگی, تو لہذا میرے رزق سے, میری روزی سے
اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی جتنے کہ سمندر سے ایک سوئی ڈبو کر کے نکالا جائے، اس لیے کہ سمندر کا پانی محدود ہے، لیکن ہمارا روزی محدود نہیں ہے، ہماری روزی بے تحاشا ہے۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا، اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، ہم تمہارے گناہوں کو لکھتے رہتے ہیں، ہم تمہاری نیکیوں کو لکھتے رہتے ہیں، پھر قیامت کے دن ہم تمہیں پورا بدلہ دیں گے۔ لہذا قیامت کے دن جو اچھا بدلہ پا جائے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے کیونکہ اللہ نے اس پر احسان کیا، اور جو کوئی انسان برا بدلہ پائے تو اس نے ویسا ہی برا کیا، اس کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ برائی والا معاملہ کیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت سے آیات کریمہ کے اندر اور بہت سے احادیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ تمام پوری کائنات کے اندر روزیاں بانٹنے والا، چاہے کیڑے ہو، چاہے مکوڑے ہو، چاہے انسان ہو، چاہے شجر ہو، چاہے حجر ہو، لہذا چاہے سمندر کا کوئی جانور ہو، چاہے آسمانوں میں ہو، چاہے زمین میں ہو، ہر جگہ اللہ رب العالمین ہی روزی پہنچانے والی ایک ذات مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہر جگہ روزی پہنچاتا ہے، اس لیے جب بیٹوں کی ضرورت ہو اللہ سے مانگو، روزی کی ضرورت ہو اللہ سے مانگو۔ لہذا آج بہت سے لوگ تعویذ پہن لیتے ہیں، بعض چیزوں پر تختیاں وغیرہ لٹکا دیتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی ذات پر تم بھروسہ نہ کرو۔ اگر موقع ہوگا تو انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر ہم بتائیں گے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی اولیاء اللہ بنائے ہیں ان تمام اولیاؤں کے داتا کون تھے، گنج بخش کون تھے، انہوں نے کب کن کو پکارا۔ لہذا ہم اس کے بارے میں اگر موقع ہوگا تو انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو صحیح معنوں میں ہمیں تجھی سے روزی مانگنے اور تجھی سے ہر قسم کی فریاد کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہر قسم کے شرک اور گناہ کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین مسلمان معاشرے کو شرک سے پاک فرما۔ رب العالمین جو گمراہ ہیں تو انہیں ہدایت سے سرفراز فرما۔ رب العالمین جو ہدایت یافتہ ہیں انہیں ہدایت ہی کی حالت میں، حالت اسلام ہی میں انہیں موت عنایت فرما، اور جو ہم میں بیمار ہیں رب العالمین تو انہیں شفاء عاجلہ عافیہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی کو دور فرما، جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔